اور ایک ایسا خواب جو ملت میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، حضرت مولانا بدر الدین صاحب کے ذریعہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ کسی ادارے کی کامیابی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کام کرتا رہے۔ جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو ایسا نہیں تھا کہ اور لوگوں نے مدرسے قائم نہیں کیے۔ شمال سے لے کر جنوب تک مختلف بزرگوں نے مدرسوں کی بنیاد رکھی، اور جب سر سید احمد خان مرحوم نے مسلمانوں کے لیے عصری تعلیم کا ایک چراغ جلایا تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ملک اس روشنی سے بالکل محروم تھا، لیکن ان دونوں بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ دیوبند صرف ایک مدرسے کے قیام تک محدود نہیں رہا، بلکہ دیوبند مدرسوں کی ایک تحریک بن گیا، اور دیوبند کے قائم ہونے کے بعد اس ملک کے چپے چپے میں انہی خطوط پر دینی ادارے قائم ہوئے، اور آج یہ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل چکے ہیں۔ اور علی گڑھ تحریک کا صرف یہ کمال نہیں ہے کہ ایک اسکول سے شروع ہو کر وہ یونیورسٹی بن گیا، بلکہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سر سید کی جو فکر تھی وہ ایک ادارے سے بڑھ کر ایک تحریک بن گئی۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کو عصری تعلیم کی طرف توجہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں مرکز المعارف کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اگر یہ مرکز المعارف ممبئی اور بھوجائے تک محدود رہتا تو یہ ایک ادارہ ہوتا، لیکن آج اس وقت غالباً 7 جگہوں سے طلباء آئے ہیں۔ یہ جو ملک میں ہمارے یہ ادارہ پھیل رہا، یہ تو وہ ہیں جو باضابطہ مرکز سے منسلک ہیں، لیکن بہت سے وہ ادارے بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے یہاں علم کا دیا روشن کیا ہوگا۔ اس نے اس کام کو ایک تحریک بنا دیا ہے۔ شخصیت کا فائدہ چند لوگوں تک ہوتا ہے، ادارے کا فائدہ کچھ زیادہ تک لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز تحریک بن جاتی ہے تو اس کا فائدہ پورے ملک کو، پوری قوم کو پہنچتا ہے۔